الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاصبر صبرا جميلا۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، ہمارے پیارے دوست بھائی اور تمام کی تمام امت مسلمہ، آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم نے بات یہاں تک کی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے اوپر اتنا ظلم و ستم شروع کیا جو ایمان لائے ہوئے تھے کہ انتہا کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، جس میں سے ایک قافلہ پہلے حبشہ پہنچا اور اس کے پہنچنے کی خبر جب آئی خیریت کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت اور حکم سے ایک اور قبیلہ گیا، ایک اور لشکر یا قافلہ گیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ اور اس کے بعد پھر جب مشرکین مکہ نے اپنا وفد بھیجا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، انہوں نے جب ان کا موقف سنا اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سنا تو حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں جو میرے پاس آئیں ہجرت کر کے، ان کو میں نہیں نکالوں گا، اور ان کے تحفے تحائف سارا کچھ واپس کر دیا، اور یہ واپس آ گئے مکۃ المکرمہ۔ اب اس کے بعد ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں شکار کرنے، کیونکہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ان کا ایک مقام تھا، ہر حوالے سے اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو یہ شکار سے واپس آئے، کسی نے ان کو بتایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بہت کچھ برا بلا کہا، اور ایسے ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی کے پاس لوگوں کو دین اسلام کی اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اسی میں ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت گستاخی کی، بہت زیادہ ایسے بکواسات کیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اس طرح کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اسی میں حکمت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ان کی ساری باتیں سنی۔ اس میں سے وہیں کے ایک ایسی خاتون جو اس وقت کسی ایک مشرکین مکہ کے گھر میں وہ ایک لونڈی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، ان کے پاس تھی، انہوں نے یہ ساری باتیں سنی۔ تو جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کو گھر آئے تو انہوں نے سارا یہ پیغام جا کر کے ان کو سنایا کہ آج ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کی، گالیاں دی، ان کو طعنے دیے، بہت کچھ کہا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو غصہ آ گیا بہت زیادہ، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو سن کر تائید کیا کرتے تھے، لیکن کھل کے نہیں، یعنی ایمان نہیں لائے تھے، نہ ایمان لا رہے تھے۔ اس وقت تک سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ کیا، صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو ایمان لائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں۔
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، ابو جہل نے اس پر غصہ آیا کہ ایک تو ہم مکے کے ان لوگوں میں سے ہیں جو قریشی مکہ ہیں، یعنی جن کے ایک یہاں پہ ایک عزت ہے، ایک قوت ہے قریش، اور پھر میرے بھتیجے کو ابو جہل نے یہ کہا۔ تو وہ فوراً گئے ابو جہل کے گھر اور ان کو کہا کہ تم کہاں ہو، نکلو باہر۔ جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ تم نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا میرے بھتیجے کو، میں بھی اس پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں نے بھی ایمان لایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب یہ کہا گیا تو ابو جہل اور ان کے ساتھ جو مشرکین مکہ کے دیگر سرداران تھے، ان سب کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہوا، ایک ایسے جیسے بہت ان کے ساتھ یہ پیغام جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تو سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ اور یہ بھی مکے میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا مکے کے مشرکین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب رات کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ بات تو کر دی، لیکن واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بھیجا گیا پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور واقعی یہ سچا دین ہے کہ جو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ باقی جو بت ہیں ہمارے خدائے ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا تھا، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی اعتماد کے ساتھ ایمان لے آئے۔ تو یہ واقعہ بھی ہجرت حبشہ کے بعد یہ ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب دیکھا اب باری آ رہی ہے عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب مکے کے سرداروں میں ایک تو نوجوان تھے، 22 سال کی عمر تھی، دوسرا ان کا قبیلہ جو قریش میں سے نکلا تھا، بنو عدی ان کا قبیلے کا نام تھا، جو انتہائی خاندانی اور طاقتور اور اچھے اور بااخلاق لوگ تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ